السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الکہف کا پارٹ نمبر 15 سٹارٹ کریں گے آج اس ویڈیو کے اندر، کیونکہ کل جمعہ ہے تو جمعۃ المبارک کے دن اکثر لوگ جو ہے لیڈیز بھی تلاوت کرتی ہیں، جینٹس بھی تلاوت کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج دونوں پارٹ ہی سورۃ الکہف پہ بنا کے جو ہے وہ بھیج دیے جائیں۔ کافی دنوں سے اس پہ اپلوڈ جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے کسی کی مجبوری کی وجہ سے۔ آپ نے لفظ بلفظ سیکھنا ہے، اور اسی ویڈیو کے اندر آپ کو زا، ذال اور وا ان تینوں حروف کا فرق بھی بتاؤں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ سب سے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے۔ پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، واؤ کے اوپر شد ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ واؤ کے اوپر شد ہے تو یہ پڑھا نہیں جا رہا۔ یہ واؤ کے اوپر جو شد ہے اس وقت پڑھا جائے گا جب یہاں پر آپ وقف نہیں کریں گے، سٹاپ نہیں کریں گے، نہ را کو ملا کے پڑھیں گے تو را کو واؤ سے ملا کے پڑھیں گے، ادغام یرملون ہوگا، اس وقت یہ واؤ کے اوپر جو شد ہے پڑھا جائے گا۔ اوکے، اب اس کے بعد اگر آپ یہاں سے سٹاپ، یہاں پہ آپ وقف کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تو واؤ کے اوپر جو شد ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، وا نہیں پڑھنا، وا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، لام کے بعد ہا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو ہا نہیں پڑھنا، ہا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سینے سے آواز نکالنی ہے۔ اور یہاں پر جو ہا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ ایک الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے، ان کو مد اصلی کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، مد اصلی سے مراد ایک چیز کی جو اصل ہوتی ہے نا وہ یہ اصل ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ ایک اصل چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس سے جو ہے وہ مدیں نکلتی ہیں، مدوں کی قسمیں ہیں، مد لازم، مد متصل، مد منفصل، یہ ساری چیزیں آگے پھر جو ہے بنتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل مد جو ہے وہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے، یہ اس لیے اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے، جیم ہے، آپ وقف کر سکتے ہیں، کوئی مجبوری نہ ہو، سانس اتنا آپ کا لمبا ہو، ملا کے پڑھنا چاہیں کوئی پرابلم نہیں، یہاں وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقف کریں گے تو ثمر پڑھا جائے گا، ثمر، را کو ساکن کر دیں گے، اور ملا کے پڑھیں گے، یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو پھر را کے اوپر دو پیش ہیں وہ پڑھے جائیں گے، ثمر فقال، جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ ادغام اخفاء ہوگا نون تنوین کا، کیونکہ نون تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، حروف اخفاء میں سے آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ نون ساکن کا اخفاء، نون تنوین کا اخفاء، یہ نون تنوین کا اخفاء ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کا اخفاء ہوتا ہے، اور نون تنوین کے بعد آ جائے تو نون تنوین کا اخفاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفاء کیا ہوتا ہے؟ اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفاء کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم یہاں پہ غنہ کریں گے تو آواز ناک میں جائے گی، جیسے یہ غنہ ہے، اس کو اصل میں غنہ کہا جاتا ہے، یہ آواز ناک میں چھپ رہی ہے۔ ثمر فقال، یہ غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اخفاء کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن، اگر آپ کے پاس کاپی پنسل ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیڈیز ہیں، جینٹس، جو بھی لکھنا چاہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کا اخفاء ہوگا یا نون تنوین کا اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مطلقاً بھی کہہ سکتے ہیں نون اس کا اخفاء ہوگا، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر نون ساکن کا اخفاء نہیں ہو رہا، نون تنوین کا اخفاء ہو رہا ہے۔ اگر نون ساکن ہوتا تو پھر نون ساکن کا اخفاء ہوتا، تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، یہ نون ساکن کا اخفاء ہے، من کا میں، اب یہاں پر نون تنوین کا اخفاء ہے، ثمر فقال،
فا کا مخرج آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں، بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں۔ اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، فا، اس کو فا نہیں پڑھنا، فا فا۔ فقال، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، آگے ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا کیونکہ الف ہے۔ فقال لصاحبہ، لام کے نیچے زیر ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک صاد پر نہیں پڑھا جائے گا، اور حروف صفیریہ میں سے ایسا سیٹی بھی آئے گی۔ لصاحبہ، ہا بریک ہے، اس کو پر پڑھنے کی یا بھری آواز کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہا، یہ ہا کی آواز ہے۔ حبہ، با کے بعد جو ہا ہے جس کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، بریک نہیں پڑھیں گے۔ لصاحبہ، وہوا، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واؤ کے بعد ہا ہے، ہا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، واہو وا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے واہو وا تو غلط ہے، واہو وا۔ یوحا ویروہ، یوحا، یا کے بعد جو ہا ہے اس کو بریک پڑھیں گے، یہ بریک ہا ہے، یوحا، ہا ویروہ، واؤ کے نیچے زیر ہے، اور راگ کے اوپر پیش ہے، راگ پر پڑھا جائے گا، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اور ہا کے اوپر مد منفصل بھی ہے، مد منفصل کی وجہ سے اس کو 2.5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، وہو وا یحاوروہ۔ اس کے بعد ہے انا اکثر منک، حمزہ کے بعد جو نون ہے، اب نون کے بعد الف ہے، نون کے بعد جو الف آ رہا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر پھر لوگ جو ہے وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیوں نہیں پڑھا جائے گا، اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کے رسم الخط میں کچھ ایسے حرف ہیں جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، تو اسی رسم الخط کے مطابق نون کے بعد جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، انا اکثر، اوکے۔ سا جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، را کے اوپر پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا، من کا، نون ساکن کا اخفاء ہو رہا ہے، پہلے نون تنوین کا اخفاء تھا، اب نون ساکن کا اخفاء ہے، من کا مالا و اعز، یہاں پر لام کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، 1 الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، جب لام کو واو سے ملائیں گے بیچ میں جو الف ہے اس کو نہیں پڑھنا، بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ ملانا تو ہے لیکن لمبا کر کے لام کو ملانا ہے، کیسے؟ ما لام و، ایسا نہیں کرنا، پھر غلط ہو جائے گا، الف کو چھوڑ دیں گے، ما لام و اعز نفرا، عین زا زبر عز، زا پہ زو، عزو و اعز نفرا، 2 زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو یہاں پہ وقف کرتے ہوئے 1 زبر کو الف سے بدل دیں گے، سادہ لفظ میں بتاؤں کہ الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، نفرا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہ اس پارٹ کے اندر ہم ایک ہی لائن پڑھ لیتے ہیں، یہ 3 حرف ہے، اس کا میں آپ کو جو پہلے بتایا تھا کہ زا، دال اور ضا، اس کا مخرج آپ کو اس کا مخرج اور فرق بتا دیتا ہوں کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ دیکھیں یہ زا ہے، زا جو ہے وہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مخرج ہے، آپ کو میں آسان کر کے بتاؤں کہ زبان کا جو فرنٹ والا حصہ ہے سرا، اس کو آپ نے دانتوں کے ساتھ بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا، کم از کم اتنا گیپ ہو کہ سیٹی کی آواز نکل سکے۔ دیکھیں آپ پریکٹس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹچ کریں گے، اوپر والے دانت یا نیچے والے، تو کبھی بھی زا نہیں پڑھا جائے گا، کیسے؟ وَأَعَدُّ، دو نہیں پڑھا جا رہا، یہ دال پڑھا جا رہا ہے، سیٹی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، تو اس کو زبان کو دانتوں سے تھوڑا سا پیچھے رکھ کے آپ نے اتنا گیپ ہو کہ کم از کم سیٹی کی آواز جو ہے وہ نکل سکے، تو پھر آپ نے زا کو پڑھنا ہے، زا، اب میں زبان کو دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہا، زا، زا، اس طرح کی آواز آئے گی تو یہ صحیح پڑھا جائے گا، اوکے۔ وَأَعَزُّ، وَأَعَزُّ، حمزہ ہے، عین ہے، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین جو ہے وہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اب زا کا تو آپ کو میں نے بتا دیا، زا کے بعد ہے لال،
دال کی شکل، جیسے یہ دال ہے، دال کی شکل میں مطلب دال کی شکل اور اس کے اوپر نقطہ ہو تو وہ ذال ہوتا ہے. بعض اوقات اس طرح کی بھی ذال آ جاتی ہے، اوپر جو ہے وہ نقطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں شکلیں آ سکتی ہیں. تو دال کی شکل میں ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ نقطہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ذال ہوتا ہے. اب یہ جو ذال ہے، دال کے بعد جو ذال آتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ ذال جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے. ذال ذال، ٹھیک ہے، ذال. اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا حرف ہے ظا، جو طا کے بعد ہے. صاد ضاد طا ظا. طا کے بعد جو ہوتا ہے ظا، جیسے یہ ہے وَهُوَ ظالم. اب یہ ظا جو ہے یہ پر پڑا جاتا ہے، مخرج اس کا بھی وہی جہاں سے ذال ادا ہوتا ہے، زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے. لیکن اس میں سیٹی اس میں بھی نہیں آئے گی، بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. لیکن جب تک زبان کو اوپر کی طرف نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک یہ پر نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. وا جو ہے، جو تا کے بعد وا آتا ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا، یہ وا پر پڑھا جاتا ہے، بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسے وا وَهُوَ ظالم وَهُوَ ظالم لی. اوکے. اور جو ذال ہوتا ہے وہ ذال بھی بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے وَذَرَ وَذَرَ. اب اس میں سیٹی نہیں آ رہی، مخرج اس کا بھی یہی ہے، لیکن اس کی طرف اس کو پڑھتے وقت زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا نہیں ہے کیونکہ وہ اوپر نہیں پڑھا جاتا. اور زا جو ہے، زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، مخرج اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ذال کا بھی بتا دیا، وا کا بھی بتا دیا، تینوں کا مخرج بھی بتا دیا، تینوں کا فرق بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا. پھر بھی آپ کو پرابلم ہو سمجھنے میں، کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے. انشاءاللہ بہت جلد میں اپنے دوسرے چینل کا لنک دینے والا ہوں، وہ بھی آپ کو اس پہ پریکٹس کروایا کروں گا. ٹھیک ہے، جہاں جو مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، پرابلم ہوگی، اس چینل پہ جو آپ کویسچن کریں گے اسی چینل پہ جو اپلوڈ کروں گا، اور وہ لنک اس میں لگا دوں گا. اس چینل پہ آپ نے جا کے پریکٹس کرنی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو وہاں سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید ہے کہ آپ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، تو کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو یہ سمجھ لگی ہے یا نہیں لگی. اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے جاننے والوں میں ضرور شیئر کیا کریں واٹس ایپ لنک کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.